السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے الف سے لے کر دال ذال تک کلاس مکمل کر چکے ہیں، تو آج کے سیشن میں ہم را کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور بے شک اب ہمارے پچھلے ویڈیوز کو چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کلاس کو بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے حسب معمول اور تعوذ تسمیہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد باقاعدگی سے ہم اپنے را کا آغاز کریں گے کلاس کا۔ تعوذ، تعوذ، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ تسمیہ، تسمیہ، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مفردات کی تختی پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم تعوذ اور تسمیہ کو حصوں میں کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ تعوذ کے 4 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ تسمیہ کو ہم 3 حصوں میں پڑھتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ اصول ہے، مفردات کی تختی میں ہم آخر تک اس کو ایسے پڑھتے جائیں گے، اور جب ہمارے مرکبات کی تختیاں شروع ہو جائیں گی تو وہاں سے پھر ہم مکمل تعوذ اور تسمیہ کو مکمل پڑھ لیا کریں گے۔ تو آج کے نشست میں آپ کو را کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس لفظ کا نام ہے را۔ را کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور را بالکل خالی ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی چیز نہیں ہے، بالکل خالی ہے۔ اور را کا تعلق ہے حروف یرملون کے ساتھ۔ ہم ہر کلاس میں ہر ایک لفظ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تعلق کے بارے میں ہم آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تعلق کسے کہتے ہیں۔ اب یہ را کا جو تعلق ہے وہ حروف یرملون کے ساتھ ہے۔ یرملون میں 6 حروف شامل ہے، یا را لام میم واو نون۔ ان میں سے جو را جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے۔ یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے جب آپ تلاوت کے دوران نون ساکن کے بعد جب یہ را آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن کا ادغام بلا غنہ میں استعمال ہوگا، اور اسی طریقے سے تنوین کے بعد بھی اگر یہ را آ جاتا ہے تو وہاں پہ تنوین کا ادغام بلا غنہ ہوگا۔ تو یہ قواعد ہم آگے جا کے اور اس کے اوپر بحث کریں گے انشاءاللہ، آگے کلاسوں میں اس کے اوپر ہم درس دیں گے۔ تو یہاں پہ بتانا یہ مقصود تھا کہ اس کے جو تعلق ہے وہ حروف یرملون کے ساتھ ہے۔ تو را کا جو مخرج ہے، را ادا ہوتا ہے، را ادا ہوتا ہے زبان کی نوک زبان کی نوک سامنے والے اوپر سامنے والے اوپر دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگنے سے۔ دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگنے سے۔ یہ را جو ادا ہوتا ہے زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگا کے آپ ادا کرتے ہیں۔ را اگر آپ اس کو زبان کو لوز طریقے سے اوپر لگائیں گے لا ہو جائے گا، لا نہیں بولنا بلکہ ہم اس کو را کر کے پڑھنا ہے، را۔ اور را پڑھتے ہوئے ہماری زبان بھی یعنی ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، را ایسے نہیں، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور ایک الف کے لمٹ میں اس کو کھینچ کے بھی پڑھنا ہے۔ اور را کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک اوپر والے سامنے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگنے سے۔ اگر کسی کا اعتراض ہے کہ زبان کی نوک اوپر دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ نہیں لگتی، تو آپ ایسے کریں، اس کی پریکٹس کریں کہ را زبان کو اوپر دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ نہ لگائیں اور را پڑھ کے دکھائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، لہٰذا یہ اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے سامنے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگنے سے۔ اور اس را کی ایگزامپل ہے رحمن الرحیم، رحمن الرحیم، رب العالمین، رب العالمین،
ربنا. ربنا. یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک را کے صحیح ہونے سے قرآن مجید کے سینکڑوں ہزاروں را صحیح ہو جائیں گے. تو لہٰذا ہم نے ایک لفظ کا درس دیا ہے، لیکن اس کو ایک لفظ نہ سمجھیں کہ یہ ہزاروں لفظ ہیں جو را کے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمارے کلاسوں کو دیکھیں گے اور اس پر غور کریں گے، محنت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ اپنی را کی غلطیاں کو ختم کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنے میزبان قاری یوسف علی خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قلب الرجل الأعظم وبه ثور الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا.